بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صرف 5 منٹ ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ رہتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 شوال المکرم ایپیسوڈ نمبر 38۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہو جانے کی وجہ سے کفار نے انہیں بے پناہ تکلیف پہنچائی۔ ننگی پیٹھ پر لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا۔ دھوپ کی گرمی سے لوہے کی زرہ بالکل گرم ہو جاتی۔ کبھی انگاروں پر لٹا دیا جاتا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت جھلس گیا تھا۔ ان کی مالکین ام انمار لوہے کے سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر داغا کرتی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ دعا فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، خباب کی مدد فرما۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب پر نجات دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید کے گھر میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ سب سے پہلے مدینہ کی انہوں نے ہی ہجرت فرمائی۔ آخر زمانے میں وہ کوفہ چلے گئے تھے اور وہیں 73 سال کی عمر میں سن 37 ہجری میں انتقال فرمایا۔ دوسرا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پھلوں میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی: اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں زیادتی فرما اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ بخاری شریف 6344۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اور اس باغ میں پودے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ترمذی شریف 3833۔ ان ابی العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ ترمذی شریف 241۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سنت کے بارے میں چھینک کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو یہ پڑھے: الحمدللہ کہے اور اس کو سننے والا کہے: یرحمک اللہ، اور پھر اس کے جواب میں یہ کہے: یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ابن ماجہ 3715۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع والی نماز معافی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا جو بندہ ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں کسی طرح کی کوئی بھول چوک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بدلے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مستند احمد 21183۔ زید ابن خالد الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک گناہ کے بارے میں ظلم سے نہ روکنے کا بوال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے تھے، سوائے چند لوگوں کے جو فساد سے روکتے تھے، جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ ہود 116۔ دنیا کے بارے میں مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سورہ ہود 6۔ 8ویں نمبر پر ہم آخرت کے بارے میں جانتے ہیں، جہنمی ہتھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ مسند احمد 11377۔ ان ابیر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں
کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ سورہ مومنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ابن سنی 639۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، سلام کرو جس کو جانتے ہو اور جس کو نہ جانتے ہو۔ بخاری شریف 12۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔